السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمیں جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع ملا ہے، جس کے بارے میں ہم ذرا ڈسکشن کریں گے، وہ ہے انسان کے زندگی کے اندر آنے والی مشکلات، ہارڈ شپس ان ہیومنز لائف۔ اس کو آج ڈسکس کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر مشکلات کا ہونا لازم ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے سورۃ البلد آیت نمبر 4، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت والے ماحول کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب مشقت والا ماحول، ہر شخص کی مشقت کی نوعیت کا جو لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے۔ ایک مزدور ہے، اس کو جسمانی مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو جب وہ سرجری وغیرہ کرتا ہے، وہ اس کی جسمانی مشقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی ذہنی مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ زیادہ تر ذہنی مشقت کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی وے کے اندر، اور جو ہمارا مزدور طبقہ ہے یہ عام طور پہ جسمانی مشقت کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دونوں طرح کی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو زندگی ہے اس کے اندر مشقت کا ہونا لازمی بات ہے۔ اور ویسے بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور کھول کے بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر۔ وہ آیت کچھ ایسے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کس قدر ان کو خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے اندر نقصان سے، میووں کے اندر، میوے یا جن کو ہم پھل کہتے ہیں، پھل کے اندر نقصان سے تمہیں آزمائیں گے، اور پھر بشارت ان کے لیے جو ان سے صبر کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ آیت بھی ہمیں بالکل کلیئر بتا رہی ہے کہ انسان کو طرح طرح کے آزمائشوں سے آزمایا جائے گا، جان و مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ اب یہ پھلوں کے نقصان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، یا یوں سمجھیں کہ کسی کا باغ ہے انگوروں کا یا کسی بھی پھل کا، تو موسم کی کسی کوئی شدت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس کی جو ہے پیداوار نہیں صحیح نکلتی، تو یہ اس کے پھلوں کے اندر نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آزماتے ہیں انسان کو۔ اب یہ آزمائش جو ہے انسان کے لیے موجود ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر جو سب سے زیادہ اعلیٰ جماعت ہے، جو سب سے معصوم جماعت ہے، وہ انبیاء کرام کی ہے۔ اور اگر انبیاء کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، ان کو آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا ہے، تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو لہٰذا اب ہم اس چیز کو مزید سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی لاڈلے اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ 5 میں سے بھی 2 اللہ تعالیٰ کے خلیلین ہیں، مطلب کہ 2 اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے نبی کے بھی جد امجد ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ وہ واقعہ ایسے ہے کہ کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ ان کا باپ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بت تراشا کرتا تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ ان کے باپ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے حضرت ابراہیم کو کچھ بت دے دیے اور کہا کہ ان کو مارکیٹ میں جا کے بیچ کے آؤ، بازار میں جاؤ اور ان کو بیچ کے آنا ہے تم نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے اس وقت، تو بچے تھے بھی، جا کے جب ان کو بیچا تو آپ نے جو آواز لگائی نا، اس کے اندر ہی توحید کا پیغام ہے۔ آواز انہوں نے کچھ اس طرح سے لگائی کہ کوئی ہے جو مجھ سے یہ بت خریدے، جو نہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرست ہونے کا ہمیں علم ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ توحید پرست تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، توحید کی دعوت کو عام کرتے گئے، اور یہاں تک کہ ان کا جو اپنا باپ تھا وہ ان کا دشمن ہو گیا، اور باقی قوم بھی دشمن ہوگی۔ وہ بتوں والا ایک واقعہ مشہور ہے، جو آپ نے بت توڑ دیے تھے سارے، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔
تو وہ جو بت توڑ دیے اور پھر کہا کہ اس کے یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو. تو اس واقعے کے بعد بھی سارے خلاف ہو گئے. اس کے علاوہ وہ جب نمرود سے آپ کی جو ایک مکالمہ ہوا اس کے اندر جو نمرود کو آپ نے چپ کروا دیا. پہلے آپ نے کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو آزاد کر دیا, کہا کہ لو میں نے زندگی دے دی ہے نعوذ باللہ, اور دوسرے کو قتل کروا دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے موت دے دی ہے تو مجھے رب مان لو. تو حضرت ابراہیم نے اس کا جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو یہاں پہ اس کو جواب نہیں آیا, تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور یہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ آگ میں پھینکنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا تھا آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے. اب یہ جملہ آپ نے ذرا یاد رکھنا ہے, کیونکہ آگے چل کے ہم اس چیز کو سیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کچھ مشقتیں برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو ضرور دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مشقتوں کو کاٹتا ہے, مشقتوں کو برداشت کرتا ہے, تو اس کو اس کا صلہ آخرت کے اندر ملے گا. لیکن میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں, میرا موقف اس پہ یہ ہے کہ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا اور ضرور ملے گا, لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا صلہ ملتا ہے. میں آپ کو یہ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو لہٰذا یہ بھی حضرت ابراہیم کے اوپر ہی وقت آیا, اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں. خانہ کعبہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. خانہ کعبہ پھر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بالکل زمین بوس ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کے سپرد کام کر دیا کہ آپ نے اس کو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. تو خانہ کعبہ کی جو تعمیر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر لی تو پھر آپ نے ایک دعا کی, حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی, اور اس دعا کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے. اور وہ قرآن مجید کے اندر وہ ذکر سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے, جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اور وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, کہ اے رب ہمارے, آپ ان کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیجیں جو آپ کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کریں اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم سکھائیں اور ان کو پاک کر دیں, یزکیہم, اور ان کو پاک کر دیں. انک انت العزیز الحکیم, بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں. اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اس دعا کے اندر بالکل کلیئر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رسول کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس قوم کے اندر ایسا رسول آ جائے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات بھی سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کا علم بھی دے اور ان کو پاک بھی کر دے. اب یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قبول کی ہے وہ آپ سن لیں کہ تاریخ طبری اور سیرت ابن ہشام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. کون سی دعا؟ وہ دعا میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جس رسول کی ڈیمانڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے سورہ البقرہ کے اندر, وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری کی. اور یہ دعا دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس لیول پہ جا کے قبول کی ہے. اور جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا گیا تھا آگ میں پھینکنے سے پہلے, تو اب اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پھل دیا. اس کا پھل اس طرح سے ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے. بخاری میں 3349 اور مسلم کے اندر 7201. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو بے شک تم قیامت کے دن بے ختنہ اور بے لباس اٹھائے جاؤ گے, اور پہلی ہستی جس کو لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اللہ اکبر. کہ یعنی کہ دنیا کے اندر حضرت ابراہیم کے دشمنوں نے, یعنی اللہ کے دشمنوں نے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندے تھے, ان کا دشمن اللہ کا دشمن, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے دشمنوں نے حضرت ابراہیم کو بے لباس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کا یہ پروٹوکول رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے با لباس
جس شخص کو کریں گے، جس کو لباس عطا کریں گے، وہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بتانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے دقت برداشت کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے، اور دنیا کے اندر کیا ریوارڈ ملتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچپن سے ہی توحید پرست تھے، تو کچھ مشکلات جب آئیں تو مشکلات آنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بعد میں جب دعا کی، اور دعا اپنے بیٹے کی انہوں نے دعا کی، بوڑھے ہو گئے تھے، بیٹا اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مجھے بیٹا عطا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی دیکھیں کتنے احسن انداز کے اندر قبول کیا کہ، اور اس دعا کا ذکر موجود ہے قرآن مجید کے اندر، وہ بلکہ سورۃ الصافات کے اندر آتا ہے نا، جب بیٹے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، ٹھیک ہے، نیک بخت یعنی صالحین میں سے ہو نا میری اولاد۔ تو دیکھیں اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ نبی بھی ہیں اور اولاد بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ تو یہاں سے کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ کسی چیز کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب اس بات کو مزید ہم سمجھتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ انسان کی زندگی کے اندر مشکلات کیوں آتی ہیں، اس کا ذکر احادیث نبوی کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس میں اس زمن کے اندر سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے 4744، اور یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آئیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا وزٹ کر کے آتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جنت تو اتنی زبردست چیز ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی اس میں نہ جانا چاہتا ہو، یعنی ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ جنت میں جائے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ اس کا جا کے راستہ دیکھو۔ تو جب اس کا راستہ دیکھ کے آئے تو جگہ جگہ پہ تکالیف، جگہ جگہ پہ پریشانیاں اور مصیبتیں دیکھیں، تو واپس آئے اور کہا کہ اے اللہ، جتنا اس کا راستہ کٹن ہے، جتنا اس کا راستہ مشکل ہے اور تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ جنت میں پہنچ پائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جا کے دوزخ کو دیکھ کے آؤ۔ جب دوزخ کو دیکھ کے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کافی پریشان ہوئے اور کہا کہ اللہ، یہ تو اتنی بری جگہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی یہاں پہ آنا چاہتا ہو، کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں پہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اس کا راستہ دیکھ کے آؤ۔ جب اس کا راستہ دیکھا، جگہ جگہ پہ آسائشیں، جگہ جگہ پہ آسانیاں دیکھیں، تو کہا یا اللہ، یہ تو مطلب اتنا آسان راستہ ہے اور اتنی جگہ پہ نفسانی خواہشات ہیں، ہر چیز ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص جہنم سے بچ پائے گا۔ اب یہ حدیث بھی اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جب مشکلات آ رہی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 7130، اس میں حضرت انس بن مالک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ارد گرد ناخوشگوار چیزیں ہیں اور دوزخ کے ارد گرد نفسانی خواہشات ہیں، یعنی کہ جو جنت ہے اس کے ارد گرد وہ چیزیں جو انسانی طبیعت کے اوپر ناگوار گزرتی ہیں، تو اس لیے انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بخاری کی روایت اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ اس بات پہ ہمارے اباء پریشان ہوتے ہیں نا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے غریب کیوں پیدا کیا، میرے پاس وسائل کی کمی ہے، اس چیز کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک حدیث ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بھی انسان کی مشکلات ہیں نا، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ مشکلات اگر انسان کی آ رہی ہیں، اس کی زندگی کے اندر مشکلات زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے کے اوپر گامزن ہے۔ تو اب یہ حدیث ہے بخاری کی 5091۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ، ابھی اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص سامنے سے گزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت معزز آدمی ہے، یہ تو بہت عزت دار آدمی ہے، اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو انکار نہیں ہو سکتا، یہ کہیں اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا، اسی طریقے سے اگر یہ کہیں پہ کوئی بات کرے گا تو اس کی بات کو بھی نہایت غور سے سنا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک صاحب اور گزرے وہاں سے، تو آپ نے پوچھا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک بہت زیادہ مسکین آدمی ہے، اور اس کی مثال تو ایک ایسے شخص کی ہے کہ اگر یہ کہیں پہ کوئی رشتہ بھیجے تو اس کو رشتہ نہ ملے، کہیں کوئی بات کرے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے، اور اگر کہیں پہ کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا شخص گزرا ہے نا، اگر یہ ساری زمین اس پہلے گزرے ہوئے شخص جیسے آدمیوں سے بھر جائے تو ان تمام آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کو وہ دوسرا جو گزرا ہوا شخص ہے جو مسکین ہے وہ ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ چیز اس پہ دلیل ہے کہ جو شخص نیک ہو، اگر وہ نیک ہے لیکن وہ غریب ہے تو اس کا مقام اتنا زیادہ عالی ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں مالی اعتبار سے ان کو حقیر نہ جانیں، اور بالخصوص اگر وہ نیک ہیں تو پھر تو بالکل حقیر نہ جانیں، کیونکہ ان کا مقام آپ سے بہتر ہونا ہے قیامت کے دن، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو اب آگے صحیح مسلم کے اندر بھی ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث اس طرح سے ہے، اکثر ہمارے احباب یہ یہاں پہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دروازے پہ کوئی مانگنے آ جاتا ہے، انہوں نے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہوتا تو الٹا ان کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ ہمارے بھی بڑے قریبی ایسے ہیں جو ان سے وہ ڈانٹ کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو چودھری محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا میاں صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ کے۔ تو بھائی ان کے لیے یہ حدیث ہے مسلم شریف کی 7190۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، پرانگدہ حالت لوگ ہوتے ہیں، اور دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ اب اپنے ٹاپک کی طرف ہم واپس آتے ہیں کہ جو مشکلات انسان کے اوپر آتی ہیں۔ پہلے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بھی بہت ساری مشکلات آئی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب حرم میں ایک دفعہ ابو جہل نے اوجڑی لا کے ڈال دی، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے، یہ تکلیفیں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے علاوہ جب طائف گئے تو طائف جانے پہ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ کیا، یہ بھی بہت مشکل دن تھا۔ اس کے علاوہ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر کھب گئیں۔ اور اسی طریقے سے سب سے جو ٹف ٹائم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگی اعتبار سے، وہ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جو اصحاب تھے وہ تقریباً روایتوں کے اندر آتا ہے 10 سے 12 ہزار تھے، 10 سے 12 ہزار اصحاب ساتھ موجود تھے۔ لیکن جیسے جنگ شروع ہوئی ہے تو جنگ شروع ہونے پہ قبیلہ حوازن کے لوگوں کے ساتھ کیونکہ جنگ تھی، اور یہ بہت اچھے تیر انداز تھے، یہ تیروں کے بہت ایکسپرٹ تھے، انہوں نے تیروں کی جب بارش کی تو مسلمانوں کی پہلے ذرا بگدڑ مچ گئی، اور یہ موقع آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کمان اپنے ہاتھ میں لینی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نعرہ لگایا کہ انا نبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مٹھی کنکر کی پکڑی اور وہ مٹھی ان کی طرف پھینک دی، اور وہ ہر شخص کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا اور وہ اندھے ہو گئے، اور مسلمانوں کی جو شکست تھی وہ فتح کے اندر کنورٹ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری اور بہادری کی وجہ سے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی مشکل وقت آیا کہ پہلے ایک دفعہ جب بگدڑ مچی ہے، مسلمان پسپا ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ نے انصار کو آواز دی کہ اے انصار کی جماعت، یا معاشر الانصار، کہ اے انصار کی جماعت۔ تو انصار نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ تو اب انصار نے دیکھیں مشکل وقت کے اندر ساتھ دیا ہے،
میں نے جیسے کہا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ مشقتیں انسان کے اوپر جو آتی ہیں، کہ اب انصار نے مشکل وقت میں رسول اللہ کو لبیک کہا، تو انصار کا مقام کیا ہے؟ اب انصار کا مقام یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے 4337 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انصار ایک گھاٹی میں چلیں اور باقی دنیا دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارکہ ہے، روضہ مبارک ہے، وہ مدینہ شریف کے اندر واقع ہے، مکہ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ انصار وہاں موجود تھے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت قدر کی ہے اس چیز کی. اور اسی طریقے سے غزوہ حنین کے موقع کی سنگین حالات تھے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک روایت کا حوالہ دیتا ہوں 4616. اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حنین کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے کے چل رہے تھے، اور ہم اس شخص کو بہادر سمجھتے تھے جو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کے چل رہا ہو. یعنی یہ حالات تھے حنین کے اندر. تو لہٰذا دیکھیں جو حنین کے اندر کام آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی گھاٹی میں چلوں گا، یعنی انصار کے ساتھ رہوں گا. اسی طریقے سے اگر ہم آگے حضرت ختیجہ کی اگزامپل لیں، حضرت ختیجہ امہات المومنین میں سے ہماری وہ ماں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بڑے کم تھے. اور حضرت ختیجہ کے ساتھ دینے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے 7497 اور مسلم کے اندر 6273. یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود تھے تو حضرت ختیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ختیجہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، جب یہ آئیں تو ان کو کہیں کہ ان کا رب ان کو سلام کہتا ہے. اللہ اکبر، کہ حضرت ختیجہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. بلکہ ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، ان کو میرا سلام بھی پہنچا دیں اور ان کو ان کے رب کا سلام بھی پہنچا دیں. تو دیکھیں کامیابی تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان کوئی مشکلات دیکھتا ہے، مشکل کے اندر اچھا زیادہ پرفارم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کس حد تک ریوارڈ دیتے ہیں. تو اس چیز پہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری جو کوشش ہے، ہمارا جو مشقتوں کو برداشت کرنا ہے، یہ بالکل رائے گا نہیں جائے گا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں آپ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مشکلات اٹھانی پڑی ہیں، بلکہ آپ نے اپنی امت کے لیے بہت زیادہ غم کیا، بہت غم کیا. غم اس بات پہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. آپ حدیث شفاعت بھی اگر پڑھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی ہمارے لیے جو ہیں آنسو بہا رہے ہوں گے، اور ہم دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں. تو اب آخری بات جو میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا جی، وہ آخری بات صحیح مسلم کی حدیث ہے 7088. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ احباب اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کچھ گناہ گار لوگوں کو پرسکون لائف گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مطلب یہ کیوں اتنے سکون سے لائف گزار رہے ہیں حالانکہ ان کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ ان کے لیے روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس نے ساری زندگی خوشیوں والی زندگی گزاری ہوگی، اس نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے کیا زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیں گے کہ اس کو دوزخ کا ایک پھیرا لگوا کے لے کے آؤ. تو فرشتے جب اس کو دوزخ کا ایک وزٹ کروا کے لے کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کیا تم نے زندگی کے اندر کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی. یعنی دوزخ کا ایک پھیرا، حالانکہ پہلے وہ کہہ کے گیا ہے کہ جی میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، تو دوزخ کا ایک پھیرا لگانے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی.
تو یہاں سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اگر ساری زندگی بھی خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے نا، تو ان خوشیوں کا اثر زائل کر دینے کے لیے دوزخ کا ایک پھیرا کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بھی بلائے گا جس نے ساری زندگی تکالیف کے اندر گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے کہ کیا تم نے زندگی کے اندر کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ تو وہ جنت وزٹ کر کے اب جب آئے گا، جنت کو وزٹ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری ذات کی قسم میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، حالانکہ پہلے کہہ رہا تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ تو جنت کا ایک پھیرا لگانے کے بعد وہ کہے گا کہ میں نے زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ تو لہٰذا یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی دقت اور مشقت کے اندر گزارتا ہے تو اس دقت اور اس مشقت کا اثر ختم کر دینے کے لیے جنت کا ایک پھیرا بھی کافی ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آخر میں بس کنکلوژن یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس کو انسان کو برداشت کرنا چاہیے، بلکہ خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس امید کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر ریوارڈ اس کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔